السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صادق علی بول رہا ہوں اور آج 16 اکتوبر ہے. دیکھیے یہی میں عرض کر رہا ہوں. کسی نے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ لگتا ہے پاکستان کو OLX پہ کسی نے اپلوڈ کر دیا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تھوڑا سا کامن سینس میں لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں جو لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں یہ ہمارے وفادار ہیں. نہیں، یہ صرف ہمارے دشمن ہیں، یہ دلال ہیں، یہ بروکرز ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی کاروباری آدمی کو حکومت مت دینا، ملک کو بیچ دے گا. ایگزیکٹلی وہ یہی کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اسٹیل مل فائدے سے چلا سکتا ہے، ہم نہیں چلا سکتے. کیوں بھائی؟ ہم چلا رہے تھے نا. جتنے بھی یہ آئے تھے ڈکٹیٹرز، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرز جو تھے ان میں سب سے بہتر ڈکٹیٹر جو تھا وہ ایوب خان تھا. اس نے انڈسٹریلائزیشن کی، اور وہ اسے ڈکٹیٹر اس لیے بننا، اس نے زبردستی سے اس لیے کرنی پڑی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ 9 سال سیاستدانوں نے 10 سال کوئی کام نہیں کیا، ٹکے کا کام نہیں کیا. اور ملک کے جو اثاثے تھے، ملک کے جو ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی اس وقت کھائی جا رہی تھی، تو سارے کے سارے جو تھے یہ جعلی پیپرز کے ساتھ یہ جو ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی تھی وہ اپنے نام پہ لگا رہے تھے. اور سکندر مرزا نے جب دیکھا یہ تو ان کو اسمبلی کو گھر بھیج دیا، کیونکہ اٹ واز اسمبلی آف کرپٹ پیپل. اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، کاروبار شروع ہوا، پاکستان کی معیشت اسٹرانگ ہونا شروع ہوئی. یہ ڈکٹیٹرشپ کے کیوں خلاف ہیں یا پریزیڈینشل سسٹم کے کیوں خلاف ہیں؟ پریزیڈینشل سسٹم کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر اس طرح کے بے شمار ایجنٹس جو ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی. لوگوں کو پرفارمنس نظر آ رہی ہوتی ہے. اور ایوب خان کو آپ جتنا برا کہیں، ہاں اس میں خرابیاں، 100 خرابیاں اس میں مانتا ہوں. بد کردار تھا، جیسا بھی تھا، شرابی تھا، جو بھی تھا، عیاش تھا، سب کچھ تھا. کم سے کم ملک کے ساتھ وفادار تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو عزت آبرو کا روزگار دینے کے لیے وہ صلاحیت رکھتا تھا کہ اس نے انڈسٹریلائزیشن کی. مشرف میں 10 خرابیاں تھیں، زانی تھا، شرابی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ کمپرومائز کر گیا تھا. یہ وہ خرابیاں ہیں جو میں گنانا چاہتا ہوں. لیکن اگر ایک با کردار صدر آ جائے جس کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہو، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا، جس چیز کو قرآن میں لکھ دیا اور مسلمان اس کی پابندی نہ کرے تو مسلمان پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ منافق بن جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ منافقت بہت عروج پہ ہے. وہ عدالت میں آپ کو منافقت نظر آئے گی، وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں جتنے سول سرونٹس ہیں اس میں نظر آئے گی، یہ آپ کو سیاستدانوں میں نظر آئے گی، بزنس مین میں نظر آئے گی، ہر ایک میں نظر آئے. میڈیا میں تو بہت ہی زیادہ ہے، فوج میں نہیں ہے. میں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پچھلے جنرلز کو یا پچھلے سینئر آفیسرز کا حساب کتاب کر رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، اس طرح کا تو انٹرنل آڈٹ کبھی کسی ادارے نے کیا ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں جرت ہے یار. میں اس آدمی کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں بیکاز اس آدمی میں جرت ہے، بیکاز ہی لرنڈ ون تھنگ کہ ڈس اوبیڈینس آف ان لافل کمانڈ از ناٹ اے کرائم. یہ فوج کے قانون کے مطابق مینول آف پاکستان ملٹری لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا سپیریئر آفیسر آپ کو ان لافل کمانڈ دیتا ہے تو آپ اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آرمی چیف کو کہ یہ جو سپیریئر آفیسر ہے صرف ملٹری سپیریئر آفیسر تک محدود نہیں ہے. یہ جو ہے یہ آپ کا سیاستدان بھی جو ہے وہ سپیریئر آفیسر ہوتا ہے ہیرارکی کے اندر. اس وجہ سے اگر آپ کا سیاستدان بھی آپ کو غلط کہہ رہا ہے، یو آر مورلی اینڈ پروفیشنلی باؤنڈ ٹو ریفیوز ہم. جس طرح آپ نے کیا کیا تھا، عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کی مسز جو ہیں وہ گفٹس لے رہی ہیں ملک ریاض سے. دیٹ از دی کیریکٹر وچ از ریکوائرڈ ہیئر ایز ویل ود دس گورنمنٹ. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کیس اٹھا کے بے ایمانی کا آپ کو اس وقت بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ عدالت میں ثبوت. بہرحال اس وقت کی صورتحال وہ تھی، بہرحال آپ نے جو بھی کیا وہ اچھا کیا، اور لیکن پھر اس کی آپ نے سزا بھی بھگتی. تو لیکن جرت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ عدالت کو اسٹرانگ کریں. جنرل جہانگیر کرامت نے کیا غلطی کی تھی؟
جب جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ کہا کہ میرے اوپر میری حفاظت کی جائے یا سپریم کورٹ کی حفاظت کی جائے، تو جہانگیر کرامت جو تھے ان سے غلطی یہ ہوئی تھی، وہ غیر سیاسی رہنا چاہتے تھے۔ بھئی ایک مومن غیر سیاسی نہیں رہ سکتا۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس سیاسی نظر کو اسٹرانگ رکھے، دیکھے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا، عدل کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے، لہٰذا ہر اس چیز کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جو ملک کے لیے بہتری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری مصنوعات میں غور کرو، اس میں غور کرنا عبادت ہے۔ انسان کا سب سے طاقتور جو جو جز ہے یا اجزاء میں سے یا انسان کے باڈی پارٹس میں سب سے طاقتور چیز ہے دماغ۔ دماغ سب سے کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی ہڈی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سب سے کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے جو اسکل ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہوتی ہے، اسکل اس کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں حفاظت کرتی ہے؟ یہ جو اسکل ہے یہ فوج ہے۔ فوج کا کام ہے کہ ہاتھوں کو، پیروں کو، دماغ کو، ہڈیوں کو، ہر چیز کو مضبوط کر کے رکھے، کس لیے؟ تاکہ دماغ کی حفاظت کی جا سکے۔ لہٰذا عدل کی حفاظت کرنا ضروری تھا، کیونکہ جب تک عدل نہیں ہوگا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، اور عدل کب آئے گا؟ جب علم ہوگا، کیونکہ عدل جو ہے وہ علم کا پروڈکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے، وہی ایک عالم ہے، اس لیے وہی عادل ہے سب سے بڑا۔ تو یہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، عدل جو ہے وہ علم کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ ہم عدالت کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں ہے، اور جس کو محمد علی جناح نے 75 سال پہلے لکھ دیا تھا، 77 سال پہلے، ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم، وہ اس لیے لکھا تھا کیونکہ پارلیمانی نظام کے اندر حکومتیں نہیں قائم ہوتیں، بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں۔ برطانیہ کے اندر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، برطانیہ میں جب بادشاہ نے تب اجازت دی تھی جمہوریت کی کہ اس نے کہا تھا تم بادشاہت کے خلاف کبھی جمہوریت نہیں کرو گے، میں چاہے کچھ بھی کروں، میرے بچے کچھ بھی کریں، تم بادشاہت کو نہیں چھوڑو، الٹا کرو گے جمہوریت کی بنیاد پہ۔ تو پاکستان میں بادشاہت تو قائم کرنے کا مقصد نہیں تھا نا، اس لیے محمد علی جناح نے کہا تھا ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم۔ پھر 9 سال کے بعد جب سکندر مرزا نے ان کو پھر گھر بھیجا تو وہ ثابت ہو گیا کہ پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ جو بنائی تھی یا لیجسلیٹو اسمبلی جو بنائی تھی وہ قوانین ہی نہیں بنا رہی تھی، وہ فساد ہی کرتی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایوب نے جب یہ ان کو یعنی ایوب خان کو تو لایا گیا تھا، ایوب خان خود تو آئے نہیں تھے۔ اب مشرف کو مجبوراً کیوں آنا پڑا؟ کیونکہ جو میں نے 2004 میں تحقیق کی تھی بلاسود نظام کے حوالے سے، تب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ فون کرتا ہے آرمی چیف کو کہ جناب پیسے نہیں ہیں اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے، فوج کو بھی، باقی اداروں کو تو چھوڑ دیجئے، اور یہ سیاستدان اتنا کھا چکے ہیں یہ پیسہ ملک کا کہ یہ جمع ہی نہیں ہونے دیتے، پاکستان کے گلے میں سے چوری کر لیتے ہیں۔ تو پھر مجبوراً آرمی چیف کو مارشل لا لگانا پڑتا ہے، اور کسی بھی جرنیل کو آپ مارشل لا لگانے کے اوپر کبھی بھی آرٹیکل 6 ٹرائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے آرٹیکل 5 کی پابندی نہیں کی ہوتی، یعنی جو سیاستدان جو ہیں وہ آرٹیکل 5 یعنی ملک سے وفاداری، کوئی بھی شخص جو ملک سے وفاداری نہ کرے، چاہے وہ سول سرونٹ ہو، فوجی افسر ہو، جو ملک سے اگر وفاداری نہیں کر رہا، تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگائے غداری کا۔ تو جب ایک فوجی افسر دیکھتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ ملک سے پیسہ چوری کر کر کے جا رہے ہیں، بے راہ روی ہو گئی ہے، اب وہ ہر وقت میں سن رہا ہوتا ہوں، اب کوئی ایسی یونیورسٹی شاید بچی نہیں ہے، شاید ایک نس رہ گئی ہے یا کوئی ایک آدھ رہ گئی ہوگی جس کے بچیوں کے ریپ کے کیسز نہیں آتے۔ لعنت ہے ایسی حکومتوں پہ، لعنت ہے ایسی عدلیہ کے اوپر جو عدل دینے سے قاصر ہے، اور لعنت ہے ایسے ایڈمنسٹریشن کے اوپر جو لوگوں کو عزت کی ماحول نہ پرووائڈ کر سکے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج شاید آپ کو میری یہ لعنتیں بری لگ رہی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور جب وہ آپ کو سزا دے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صادق علی کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اقتدار کا، لیکن میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے جو علم اور جسم میں مصطفیٰ ہے اسے قیادت دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی جو خود سے کوئی مانگے اس کو آپ مت دیجیے، بھائی خود سے نہیں کوئی مانگ رہا،
لیکن اگر ایک آدمی سڑک کے اوپر مر رہا ہے اور ایک ڈاکٹر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو یہاں پہ ٹھیک کر دیتا ہوں، مسئلہ حل کر دیتا ہوں، بچا لیتا ہوں اس کی جان، تو آپ اس کو یہ تھوڑی اسے کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی ڈاکٹریاں سیدھی کرنے آیا ہے، اس کو نہ کراؤ بھائی، آپ اسے کہتے ہیں اچھا کر دو یار، یہ بندہ بچا لو۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے علم والے لوگوں کے اوپر کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسائل موجود ہیں اور لوگوں سے حل نہیں ہو رہے اور مسلسل لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو وہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کا یہ مسئلہ سیدھا کر دیتے ہیں، آپ کو سلیقہ سکھا دیتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے، پھر آپ اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ایسی تباہی کی طرف پہنچا دیا گیا، ان سیاستدانوں نے پہنچا دیا اور ان حکومتوں نے پہنچا دیا، کہ اب عدلیہ کو چاہیے کہ وہ پریزنٹیشنز لے تمام پاکستانیوں سے جو پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور یہ اسی لیے میں بار بار لکھ رہا ہوں ڈیبیٹ کرائی جائے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر، کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالا کیسے باہر جائے، کیا طریقہ کار ایڈمنسٹریشن کا یا سیاست کا ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جس طرح بیچا جا رہا ہے، دیکھیے ہیو اے کامن سینس، اگر رشیا جو ہے وہ ہمارا اسٹیل مل لے کے منافع میں چلا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ یہی میری ایکسپرٹیز ہے کہ میں آپ کو تمام ادارے جو پی آئی اے ہے، ایئرپورٹ، سب کو منافع میں چلا کے دکھا سکتا ہوں۔ یہی میری پریزنٹیشن تھی، انٹرسٹ فری فائنینسنگ آف انفراسٹرکچرز اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ ریلوے منافع میں چلائی جا سکتی ہے، پی آئی اے چلائی جا سکتی ہے، شپنگ چلائی جا سکتی ہے، تمام کے تمام نظام جو ہیں وہ بہترین طریقے سے چلائے جا سکتے ہیں، اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں، یہ ملک کو بیچ رہے ہیں، آپ کے اوپر قرض بڑھتا چلا جائے گا اگر آج پاکستانی کھڑے نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو معاہدے نہیں دکھائیں گے، اور یہ معاہدے اگر آپ کو دکھا دیے انہوں نے، وہ پیسہ جائے گا کہاں؟ یا تو یہ ان کے ساتھ شراکت داری کریں نا، کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ہم سے نہیں چل رہی تو آپ جو ہے وہ 30% پروفٹ آپ کا ہے، 70% آپ ہمیں دیں گے، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اوور دس ٹائم ساتھ ان کے آپ یہ پابندی لگائیں کہ آپ اپنی مین پاور نہیں لائیں گے، آپ اپنے سسٹمز ہمارے لوگوں کو سکھائیں گے اور گریجولی ریپلیس کریں گے اپنے ٹیکنیکل لوگوں سے ہمارے ٹیکنیکل لوگوں کو۔ یہ ہوتی ہے انفراسٹرکچر پلاننگ کی اپروچ، کیونکہ انفراسٹرکچر پلانر مستقبل میں جو بچے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ میں نے کیا تھا، جب کراچی کا پہلا انڈر پاس بن رہا تھا، وہ میں نے بنایا تھا، تو میں گیا این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مرحوم کالام صاحب کے پاس، وہ خود بھی انجینئر تھے، اور 85 سال کی عمر میں لوگوں نے ان کو اس قابل سمجھا ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو وائس چانسلر بنایا تھا۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ دیکھیے میں ایک ایسا پروجیکٹ کر رہا ہوں جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، اور اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انجینئرنگ کے پروفیسرز کو اور اسٹوڈنٹس کو بھیجیں تاکہ میں ان کو سکھاؤں کہ واٹ از ہاؤ کین دے ٹرانسفارم جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں، اس کو ریئل گراؤنڈ کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو میں نے 5 ہفتے کا پھر جو ہے کورس رکھا، 1 ہفتے کے لیے ان کو سوائلز سکھائے، یا 1 ہفتے کے لیے ان کو بیچنگ پلانٹ کے اوپر ہر چیز کا 1 ہفتے کا کورس انہیں کرایا، اور وہ بچے آئے اور انہوں نے بہترین طریقے سے پرفارمنس کی۔ جو بچے میری یہ بات سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا اور انہیں کتنا فائدہ ہوا۔ تو ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیجئے دیتے بھی ہیں تو پہلے یہ پروفیٹیبلٹی میں رکھیں کہ جی آپ ہم سے وعدہ کریں، ہمارے بھی اکاؤنٹنٹس بیٹھیں گے، پروفٹ کے اندر آپ ہمیں 70% پروفٹ دیں گے، 30% آپ لیں یا 40% آپ لیں، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو ٹریننگ دیں گے، اینڈ ان 5 ایئرس ٹائم یا 10 ایئرس ٹائم یو آر گوئنگ ٹو ریٹرن دس بیک ٹو اس، اور ہمارے بچوں کو اس جگہ پہ انسٹال کریں گے، تب تو پھر میں مانتا ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ایسے ہو رہا تو پھر یہ غداری ہو رہی ہے۔ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس غداری کے خلاف کھڑے ہوں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ملک کا آدمی وفادار نہیں ہے تو آرٹیکل 6 اپلائی کیا جائے اس کے اوپر۔ تو یہ اگر فوج کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جناب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان کیا گند کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا پہلے گند کی ہیں، تو پھر فوج کے اوپر آپ کبھی بھی
آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے، اس لیے کیونکہ فوج جو ہے وہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری نہیں۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل دے، فوج کی ذمہ داری ہے کہ ثبوت پرووائڈ کرے عدلیہ کو، یہ ثبوت ہیں ان کے جرائم کے۔ اب عدلیہ اگر صحیح سزا نہ دے تو پھر عدلیہ کو جوتے پڑنے چاہیے۔ عدلیہ کو کیوں عدلیہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتی؟ کیونکہ عدلیہ کا کوئی شخص، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے وہ ججز ہیں جو سیاست دانوں نے، موسٹ آف دیم، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ جسٹس منصور اینڈ ریسٹ آف دی پیپل، بٹ آئی نو کوائٹ اے فیو، کہ جن کو جو ہے وہ ایڈ ہاک طریقے سے لایا گیا۔ اور ایڈ ہاک طریقے سے لانے کا مطلب یہ ہے کہ there was no competitive exam for this۔ کوئی قابلیت کا امتحان نہیں ہوا تھا، یہ پک اینڈ چوز تھا، یہ میرے لیے کام کرے گا، یہ میرا نمک خوار رہے گا۔ تو پاکستانی معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ جو ہے پاکستانی معاشرے کا، وہ یہ ہے، بر صغیر کا یہ المیہ ہے کہ ہم بہت وفادار ہوتے ہیں اس کے جو ہمیں ہڈی ڈالتا ہے، یعنی کتے کی صفت ہے۔ کتا یہ نہیں دیکھتا کہ جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے وہ نیک آدمی ہے یا بدکار آدمی ہے، کتا یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ہڈی ڈالتا ہے۔ تو جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم اس شعور سے اوپر اٹھنا چاہیے کہ انہیں کتے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو انہیں ہڈی ڈال رہا ہے وہ اس کے وفادار رہیں۔ آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز سیکھیں، احترام کریں۔ اور میں اس وائس نوٹ سے اپنے پاکستانیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے پیارے پاکستانیوں اور مسلمان بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، جو سربراہ ہوتا ہے ملک کا، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ قوم کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ قوم کے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کی حفاظت بیٹے بیٹیوں کی اسی طرح کی جاتی ہے جیسے آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے آپ بزرگوں کی عزت اور احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے بزرگوں کا عزت اور احترام کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور جب تعارف کرایا تو کہا اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اگر وہ تمہیں اچھی بات بتائیں تو۔ اپنے ماں باپ کی، جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بزرگ موجود ہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ ان کے پیر ضرور دھویا کریں۔ ان کے پیر جب آپ دھوئیں گے تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، آپ کے مسائل ختم ہوں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کو سکون دیں گے کہ جس سے ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ اور یاد رکھیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرا رب جو ہے، اس نے، آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ نے باقی واقعات سنے ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے اسے جنت میں یہ عروج دیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور میرے بہن بھائیوں اور مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم اور پاکستانی قوم عزت آبرو کے ساتھ دنیا میں خوشحال ہو، تو آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس کیس کے اندر جو میں نے آپ کے لیے دائر کیا ہے، اپنے پیسوں سے، کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا، کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا، نہ لوں گا۔ کوئی اگر میرے نام پہ آپ سے چندہ لے رہا ہے، آپ کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صادق علی نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی سے چندہ نہیں لیں گے۔ ہاں، آپ کو میرا پیغام پسند آتا ہے تو آپ اسے پرنٹ کریں، اپنے طور پہ پرنٹ کریں، لوگوں میں پبلش کریں، اپنے علاقوں میں بھیجیں، اپنے دوستوں میں بھیجیں، اپنے محلوں کے اندر تقسیم کریں، پوسٹرز بنا کے لگائیں، لوگوں کو آگاہی دیں۔ اور جب یہ میرا کیس لگ جائے گا، جس کا نمبر ہے CM Appeal 149/2022، تو پھر آپ خود، عدالت جو ہے وہ خود دیکھ لے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکم نافذ کرے، وہ تجویز کر سکتی ہے۔ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 8 کے حساب سے دیکھے گی۔ اور آرٹیکل 2 کیا ہے؟ اسلام وڈ بی اسٹیٹ ریلیجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ قرآن کے خلاف ہو، یعنی قرآن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب برابر ہیں، صرف افضل وہ ہے جو علم و جسم میں مصطفیٰ ہے، یا جو عدل دے گا، یا جو نیک تقوی ہوگا، تقوی کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے
جو علم و جسم میں مصطفیٰ اسے قیادت دو۔ تو عدالت کا کام ہے کہ ایک پینل بنائے، دیکھے کہ کون سب سے بہترین آدمی ہے، اسے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ بنائے، اور کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ آرڈیننسز وہ نافذ کرے، جو وہ آرڈیننس نافذ کرنے دیے جائیں جو کہ قرآن کے مطابق ہوں اور انسانی حقوق کے مطابق ہوں، اور جو جمہوریت کے مطابق ہوں۔ پارلیمانی نظام جمہوریت نہیں ہے، اس میں میرا اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے، لہٰذا یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ اسی لیے محمد علی جناح نے کہا تھا ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم۔ آپ کو پھر میں یہ بات سب کو سمجھا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ میرے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے جائیں یا نہ ڈیلیٹ کیے جائیں، لیکن پاکستانیوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ دس از دا ٹائم، ناؤ اور نیور۔ یا تو پاکستان ایک بیچ دیا جائے گا، اس میں غلام مفت ہوں گے، یعنی یہ سارے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ پاکستان برائے فروخت اور غلام مفت۔ تو جو غلام ادھر رہ جائیں گے ان کو جب چاہیں گے لوگ تنخواہیں دیں گے، جب چاہیں گے نہیں تنخواہیں دیں گے۔ تو یہ حال ہوگا آپ کا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان اثاثوں کو بکنے سے روکا جائے، اور اگر کوئی ملک کا وفادار جج اور ملک کے وفادار، ظاہر ہے سارے فوجی جو ہیں وہ ملک کے وفادار ہیں، ورنہ کوئی کسی آدمی کو میں نے حلف لیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا لیکن ملک کی حفاظت کروں گا۔ یہ صرف پاکستانی فوج کرتی ہے، کہیں پر یہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فوج بھی اندر ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں خود ان چیزوں میں رہا ہوں کیونکہ، اور والنٹیئر کر کے میں جنگ لڑنے گیا ہوں، تو یہ اپنے ملک کی حفاظت کا جذبہ ہوتا ہے جو ایک فوجی کے اندر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے پاکستانیوں سے یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، فوج کے متعلق اگر آپ کے دل میں میل آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں نے غلطیاں کی ہوں، لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں ہوتا۔ فوج کی عزت کو کبھی خراب مت کیجیے گا۔ ہاں، آپ مل کے جائیں، بات کریں، فوجی ہمیشہ آپ کو پیار محبت سے بٹھائیں گے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ باتیں اور نفرتیں جو ہیں یہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے آئی ہیں۔ جس طرح دعوت الشیرہ کے اندر آ کے منافقین جو تھے وہ مسلمان بن گئے تھے اور اللہ کو پھر سورہ منافقون اتارنی پڑی، اسی طرح سے محمد علی جناح نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہندو جو ہیں یہ پاکستان کو فتح کرنے کے لیے ہر قسم کی دشمنی نبھائیں گے۔ جب پاکستان بنا تو وہاں سے یہ سارے جاسوس جو تھے یہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے، جن کے بچے آج آپ کو نظر آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بزرگ انگریزوں کے وفادار تھے۔ آپ کے وفادار تو نہیں تھے نا، تو آپ کے کیا ہوئے؟ آپ کے غدار ہوئے، اور یہ پوری غداری نبھا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس قسم کے کام کر کے اور بیچ کے اور چوریاں کر کے۔ آج تک پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جو پاکستان کے حق میں ہو، لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ جو بھی بیچیں گے یہ باہر لے جائیں گے، اور آپ کو یہی کہتے رہیں گے فلاں نے خراب کر دیا، فوج نے۔ فوج سے اس لیے ڈراتے ہیں کیونکہ فوج جو ہے وہ ایمانداری کرتی ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرنے دیتی۔ لیکن جب آرمی چیف کو اپنی مرضی سے چوز کیا جاتا ہے، سیاستدان جہاں ہوگا یاد رکھیے گند ہوگا، سیاستدان ہے ہی گندگی کا نام، کیونکہ لیڈرز ہوتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں نیتوں میں۔ پولیٹیشین از آلویز اے ڈرٹی اینڈ اے فلدی پرسن۔ لیڈر کو سیاست آتی ہے لیکن سیاستدان کو لیڈری نہیں آتی، یہ فرق ہے، پڑھ لیجئے۔ اور میں اسد بھائی سے کہوں گا کہ وہ دوبارہ جو میں نے تحریر لکھی تھی کئی سال پہلے، ڈفرنس بٹوین اے لیڈر اینڈ اے پولیٹیشین، وہ اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لیڈر کس طرح سے اپنے قوم کو اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو پہنچائیے، اور یہ کیس کے اندر فریق بنے۔ جب یہ کیس سنا جائے گا تو روز روشن کی طرح ہر چیز سامنے آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ دعا پہ آمین کہیے گا۔ جو بھی اسلام کا، انسانیت کا اور پاکستان کا دشمن، اللہ ان کی نشاندہی فرمائے اور ان کو، ان کے رفاقوں کو جلد از جلد نیست و نابود کرے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے پیر دھونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی دعائیں لیں اور اللہ کے آگے بھی سرخرو ہوں، اپنے خاندان میں بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں۔ ایسی ایک قوم میں پیدا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بزرگوں کے پیر دھویا کرے تاکہ وہ تابعدار رہے اور اس کے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔